ایک تقریب میں موجود تھے، اس میں وہ اسپیچ کر رہے تھے، اس میں انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز میں بڑی تفصیلی گفتگو کی اور انہوں نے آفر کیا کہ انڈیا کو ڈائیلاگ کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے کہ ہم امریکی تیل کے ذخیرے میں تاریخی 17 ملین بیرل کی کمی آ گئی۔ اس سینچری کا ایک بڑا جوک ہے، یہ ایٹ لیسٹ اس سال کا سب سے بڑا جوک ہے۔ 5 اگست 2019 وہ سیاہ دن تھا جب بھارت نے عالمی قوانین کو پیروں تلے روند کر مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اپنے جو سارے ہیں وہ کانفلکٹس جو ہے ان کو اگر سالو کیا جا سکتا ہے تو پیسفل ریزولوشن کی بات کی، ساتھ ہی انہوں نے اپنی جو ہے نیوکلیئر پار کی بھی بات کی۔ اچھا، اسی کے کہ آپ کے چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور آپ امن کی بات کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ کا ٹائمنگ، ساتھ یہ بھی ہوا کہ ساتھ ہی ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایک تقریب تھی جس میں ہینا ربانی صاحبہ موجود تھی، ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے بھی ایسی بات کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ڈارلنگ آف دا ویسٹ ہو چکا ہے، تو ہمارے ساتھ جب بات کی بات آتی ہے تو بڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آ جاتی ہیں۔ تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ بہت دفعہ ایسی باتیں ہوتی نہیں، لیکن کیا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہمسایہ ملک نہیں کرنا چاہتا، اس کو اب ضرورت نہیں ہے، کیا یہ بات اس طرح لینی چاہیے؟ یہ ٹھیک ہے، درست ہے؟ یہ بات جو ہے یہ آدھی درست ہے کہ ہمسایہ ملک نہیں کرنا چاہتا چونکہ اس کی ضرورت نہیں بنتی۔ یہ جو سیکنڈ پارٹ آف دی سینٹینس ہے، جو ریزن انہوں نے پیش کیا ہے، یہی ریزن ہم بہت عرصے سے پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جو کسی بھی طریقے سے امن کی بات ہے یا تعلقات بہتر بنانے کی بات ہے، وہ ضرورت پاکستان کی زیادہ بنتی ہے، انڈیا کی نہیں بنتی۔ اور اس وقت کا جو لفظ میں نے استعمال کیا، اس سے مراد ہر دور میں تقریباً یہی سچویشن رہی ہے کہ ہر دور میں جو لوگ ان چیزوں پہ بات کرتے رہے وہ یہی کہتے رہے کہ اس وقت ضرورت جو ہے وہ پاکستان کی ہے، انڈیا کی نہیں ہے، جہاں تک ہینا ربانی خر کا تعلق ہے۔ لیکن اس کا انہوں نے اب جو الٹا منطق یہ پیش، یعنی اس سے میسج یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو تیار ہیں جی، لیکن وہ بات نہیں کرتے، وچ از ٹوٹلی انکریکٹ۔ یہ سٹیٹمنٹ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے کہ ایک سچائی کو مان کے تو پھر اس سچائی کو دوسری سچائی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے مان لیا جائے۔ اصل سچائی یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس میں ضرورت جو ہے وہ بہرحال پاکستان کی بنتی ہے اور ہر دور میں بنتی تھی، اور اب جو حال ہو گیا ہے وہ تو مزید بنتی جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اگر آپ شہباز شریف کی بات کو جوڑ کے دیکھیں ایز اے پرائم منسٹر، جو انہوں نے بات کی ہے، تو اس میں تو وہ ویڈیو جو ہے وہ پورا تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن انہوں نے غالباً، اگر میں صحیح ہوں تو، مسئلہ کشمیر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو بھی معاملات ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک جمپ ہے اور ایک بہت بڑی خبر ہے کہ کسی بھی فورم پہ، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈیا کا نام لے اور اس میں کشمیر کا نام نہ لے، تو یہ ہوتا نہیں تھا نارملی۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے یہ پہلے پرائم منسٹر ہوں گے جنہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چند دن کے پرائم منسٹر رہ گئے ہیں۔ ایک دیکھیں، اس میں جو خاص بات ہوتی ہے، انڈیا کا ہمیشہ سے یہ پرابلم رہا ہے کہ ہم پاکستان سے بات کس سے کریں۔ آپ کسی بھی پرائیویٹ محفل میں ان سے اگر پوچھیں تو اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کس سے کریں، کیونکہ وہاں جو حکومتیں ہمیں بات کرنے کے لیے کہتی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے فیوچر کے بارے میں کوئی بات سرٹنیٹی کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ وہ کتنے عرصے کے مہمان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان سے اگر کوئی بات کی جائے تو وہ بات کو امپلیمنٹ کرانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو ہے نا ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کا انڈیا کا سٹینڈ رہا ہے، اور اس وجہ سے بڑے بڑے امپارٹنٹ ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کے درمیان پیس ٹاکس کے حوالے سے،
یا انڈیا پاکستان کے درمیان کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے وہ حل ہوتے رہ گئے. اب یہاں پہ ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہے کہ اس کے پیچھے ظاہر ہے جو لاجک ہے وہ یہی ہے کہ دو قسم کی حکومتیں جو ہیں یہ اس موضوع پہ بات کرتی رہی. ایک جن کا جو ہے وہ فیوچر بہت زیادہ انسرٹن تھا کہ ان کو کسی وقت بھی جو ہے وہ ٹاپل ڈاؤن کر لیا جائے گا، تو انڈیا کا یہ موقف رہا ہے کہ ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب انہوں نے رہنا ہی جو ہے وہ اتنے لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے. اور یہ شہباز شریف کے معاملے میں تو یہ بات 100% درست ہے، چونکہ یہ دنوں یا مہینوں کی بات ہے جو وہ خود بار بار اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ 11 کو چلی جائے گی یا 12 کو یا اگلے مہینے میں، لیکن از اے میٹر آف ویکس اینڈ منتھس. تو اس میں یہ جو ٹاکس ہوتی ہیں بات کرنے کی، اس پہ تو کئی مہینے تو صرف آپ کو جو گفت و شنید کا پروسیس ہوتا ہے اس پہ لگتے ہیں، اور کئی مہینے آپ کو اس کی تیاری کے لیے لگتے ہیں. اور یہ نہیں کہ آپ جسٹ جاتے جاتے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی ایک بات کریں، انلیس کہ بیک گراؤنڈ میں انہوں نے کوئی باتیں کی ہوئی ہیں، جیسا کہ پہلے سابق پرائم منسٹر کے دور میں ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو ہے آل دو کہ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بہت سارے معاملات طے کر چکی تھی، لیکن اس کی جو فائنل ڈسپلے ہونا تھا مودی صاحب کے دورے کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے معاملہ رک گیا. تو یہ جو ہے یہ ایک پاکستان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ یہاں کے حکمران طبقات جو ہیں وہ اس وقت انڈیا سے کسی تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے یا پازیٹیولی بات کرتے ہیں جب وہ بہت زیادہ جو ہے ان کے پاس یا ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے یا ان کی جو کریڈیبلٹی اور امپلیمنٹیشن کا جو پاورز ہوتی ہیں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں. اس کو اگر آپ ہسٹوریک دیکھیں ہسٹوریکلی تو 3 ایسے حکمران تھے جو پاکستان میں اس پوزیشن میں تھے کہ وہ مسئلہ کشمیر سمیت انڈیا کے ساتھ تمام معاملات طے کر سکتے تھے. ان کو عوامی حمایت بھی حاصل تھی، ان کی کریڈیبلٹی بھی تھی اور ان کے پاس ٹائم بھی تھا. اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ جب باہر کے دوروں پہ جاتے ہیں لوگ آپ کی سویلین گورنمنٹ سے تو بات نہیں کرتے، قرضہ بھی نہیں دیتے آپ کو. وہ کہتے ہیں بھائی آرمی والے بھائی جان آئیں تو وہ سائن وہ کریں گے. چائنا بھی وہ کہتا ہے کہ ہمارے بھارت جو آپ کے آرمی والے بھائی جان آئیں تو وہ سائن کریں. تو بھارت کس طرح آپ سے بات کرے گا بھائی؟ دوسرا، بھارت سے بات کرنا آپ کی مجبوری ہے، بھارت کی مجبوری نہیں ہے. جواب کیوں دیں گے وہ؟ اور دوسرا، کون سے آپ نے کانکریٹ سٹیپس لیے ہیں اعتماد کو بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیں دونوں طرف سے مسئلہ اس وقت کس چیز کا؟ اعتماد کا ہے. تو اعتماد کرنے کے لیے آپ کچھ سٹیپس لیتے ہیں، آپ کانفیڈنس بلڈنگ، ٹرسٹ بلڈنگ کا ایک پروسیس شروع کرتے ہیں. وہ چند چائنیز سامنے بیٹھے ہیں آپ کے، تو آپ ان کو سنانے کے لیے انگلش میں تقریر کر رہے تھے، تو آپ اس کو ویسٹرن میڈیا کو صرف بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم کتنے امن پسند ہیں، دیکھیں ہم تو بھائی بہت ہارڈلی ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس پہ بیبی سٹیپس لینے پڑیں گے. آپ نے ایک بیبی سٹیپ، آپ ایک قدم آگے چلتے ہیں 2 قدم پیچھے آ جاتے ہیں، اس طرح تو نہیں کام چلے گا. آپ نے ٹریڈ منسٹر بھیجا تھا، ہائی کمیشن میں ٹریڈ شروع کیا آپ نے؟ نہیں کیا. دوسرا یہ کہ وہ ان کو اعتراضات ہیں، وہ ہر جگہ پہ جا کے انہوں نے کہا کہ ٹیررزم کو بند کریں اپنے اندر سے. آپ نے اس کے لیے کون سے سٹیپس لیے جو وہ اعتماد کی فضا بحال ہو؟ تو یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی. اور دوسرا میرے خیال میں یہ پورٹ فولیو آپ کا ہے نہیں ہے سویلین گورنمنٹ کا، ڈیفنس کا. یہ ڈیفنس کے اندر آتا ہے اور ڈیفنس کو ہی اس کو ڈیل کرنا ہوگا. بیک چینل چاہے ڈپلومیسی میں جائیں چاہے جس طرح بھی کریں، ٹرسٹ بلڈنگ فیکٹر کو ایڈریس کریں. اور میرے خیال میں جس طرح میں نے آپ کو کہا اس کی سب سے بڑی جو طریقہ کار مجھے نظر آتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کریں.